یہ علماء حنفیہ کا موقف اکثر علماء کا اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اکثر احوال کے اندر وادی کے لزوم کا فتویٰ انہوں نے نہیں دیا اور ان کو لازم قرار نہیں دیا۔ شرط کیا رکھی؟ فی عامۃ الاحوال، عام حالات کے اندر فقہاء احناف کے نزدیک وعدہ قضاء پورا کرنا لازم نہیں، لیکنہم صرحوا بانہم قد تجعل المواعید لازمۃ لحاجۃ الناس، لیکن انہوں نے تصریح کی ہے کہ کبھی کبھی وعدوں کو پورا کرنا لازم قرار دے دیا جاتا ہے لوگوں کی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے۔ ولذلك جعلوا الوعد لازما في بيع الوفاء، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بیع وفا کے اندر وعدہ پورا کرنا لازم قرار دے دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ بیع الوفا کے اندر بیع کو لازم قرار دے دینا لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے، لہذا جہاں پر بھی ضرورت ہوگی لوگوں کی حاجت ہوگی وہاں ہم وعدے کو لازمی قرار دے سکتے ہیں۔ اور اس کے آگے حضرت شیخ الاسلام نے طریقے بھی ذکر کر دیے ہیں کہ ہم کس طرح کسی وعدے کو لازم قرار دے سکتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ قال ابن عابدین فی مبحث شرط الفاسد، علامہ شامی نے شرط فاسد کی بحث کے اندر یہ فرمایا ہے، قلت وفی جامع الفصولین ایضا، میں کہتا ہوں کہ جامع الفصولین میں اس طرح بھی ذکر ہے، لو ذکرا البیع بلا شرط، اگر متعاقدین نے بیع بلا شرط ذکر کر دی، ثم ذکرا الشرط علی وجہ العدہ، پھر انہوں نے وعدے کی بنا پر شرط کا ذکر کیا، وعدے کی بنا پر شرط کا ذکر کیا، جاز البیع، بیع جائز ہو جائے گی، ولزم الوفاء بالوعد، اور وعدہ پورا کرنا بھی لازم ہوگا۔ کیوں؟ اذا المواعید قد تکون لازمتا، اس لیے کبھی کبھی وعدے پورے کرنا لازمی قرار پاتے ہیں، فیجعل لازما لحاجت الناس، لہذا اس کو بھی لازم بنا دیا جائے گا لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بتلا دیا کہ عند العقد اس شرط کا ذکر نہیں ہے، صلح عقد میں اس کا ذکر نہیں ہے، ورنہ صلح عقد میں ذکر کرو گے تو بیع فاسد ہو جائے گی، لہذا بیع کو فساد سے بچانے کے لیے یہ کہہ رہے کہ پہلے بیع تام کر دی، مکمل ایجاب و قبول ہو گیا، اس کے بعد جو ہے واپس میں بیٹھتے ہیں اور جو ہے نا ایک بات طے کرتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ چیز ضرورتاً آپ پر بیچی ہے، ٹھیک ہے، لہذا آپ میرے ساتھ یہ احسان کریں گے کہ اگر میں پیسے لے کر آپ کو واپس دے دوں تو آپ یہ چیز بھی مجھے دے دیں گے۔ سامنے والے آدمی نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں دے دوں گا، کوئی بات نہیں ہے، جب بھی آپ لے کر آئیں گے یا اتنی مدت میں آپ لے کر آ جائیں گے تو پھر میں کیا کر لوں گا، آپ کی چیز آپ کو واپس کر دوں گا۔ یا سامنے والے آدمی نے آج خود کہہ دیا کہ بھئی مجھے پتہ ہے کہ آپ ضرورت کی وجہ سے اس چیز کو بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لہذا اب جب بھی پیسے لے کر آئیں گے یا اتنی مدت کے اندر پیسے لے کر آ جائیں گے تو میں یہ چیز آپ کو واپس کر دوں گا۔ تو یہ ہو گیا بیع الوفا، ٹھیک ہے۔ اب یہ شرط جو رکھی واپسی کی یہ صلح عقد میں نہیں تھی، بعد میں رکھی، تو علماء نے کہا کہ اس کو پورا کرنا اب کیا ہے، لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو لازم کیوں قرار دے دیا؟ لحاجت الناس، اس بات کو مد نظر رکھنا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نظریہ ضرورت ہمارے آئین کے اندر بھی ہے، نظریہ ضرورت کی بنا پر کیا کچھ نہیں کر رہے کہ لوگ ضرورت کے جو ہے نا قیودات ہے کہ ضرورت کس چیز کو ضرورت قرار دیا جا سکتا ہے کس چیز کو نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جدید مباحث ہے مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ کی، اور جس میں انڈیا کے علماء جو وہاں کے فقہی مجلس ہے ان کے مقالات جمع کرتے ہیں، ان کے مقالات میں ابھی تقریباً 24 جلدوں میں یا 22 جلدوں میں چھپ کر آئے ہیں، اس میں میرے خیال سے جلد نمبر 14 جو ہے وہ صرف اس موضوع پر ہے کہ ضرورت کیا ہے اور حاجت کیا ہے، اس کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں، ہم کہتے ہیں ضرورت کی وجہ سے ہم نے یہ کیا، ضرورت کی وجہ سے ہم نے کیا، بھائی ضرورت کیا چیز ہے اور حاجت کیا چیز ہے؟ ہم اس بنا پر کسی ناجائز چیز کو بھی جائز بناتے ہیں، کہتے ہیں ضرورت ہے، تو اب یہ ضرورت کی حد کیا ہے، کون کون سی چیز ضرورت میں آتی ہے کون سی
نہیں آتی، اور ضرورت کی بنا پر ہم کون کون سے کام کر سکتے اور کون سے نہیں کر سکتے، یہ مطالعے کی چیز ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اس میں بھی آ جائے گا، ورنہ میں انشاءاللہ آپ کو خود تشریح کر کے بتا دوں گا۔ ابھی جو ہے نا کتاب وہ بہت زیادہ لگے گا اس وجہ سے۔ بہرحال ذہن کے اندر یہ بات رکھیے کہ یہ الگ بحث ہے کہ ضرورت اور حاجت کیا ہے اور اس کی حدود کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے نا، ہم ہر جگہ انتہا پسند ہیں، ہم ہر جگہ انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم اگر صوفی بن جائے تو پھر اتنے صوفی بن جاتے ہیں کہ شریعت کے جو عام مباحات ہے اس کو بھی کیا کر دیتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں۔ اور اگر ہم آزاد خیال ہو جائے تو پھر اتنے آزاد خیال ہو جاتے ہیں کہ پھر کیا ہے، حرام کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں انتہا پسندی۔ انتہا پسندوں میں نہیں رہنا چاہیے، انتہاؤں پر نہیں رہنا چاہیے، اعتدال میں رہنا چاہیے۔ آپ صوفی بنے معتدل، آپ اتنے زیادہ آزاد خیال بھی نہ بنے کہ آپ کیا خدا سے باغی ہونے لگ جائے، لیکن اتنے صوفی اور بزرگ بھی نہ بنے کہ آپ رہبانیت اختیار کر کے ایک مسجد اور مدرسے کے کونے کے اندر بیٹھ جائے۔ اس لیے کہ ہمارے اسلام میں نہ اس طرح روشن خیالی ہے، آزاد خیالی ہے جو خدا سے بغاوت پر انسان کو آمادہ کرے، اور نہ اتنی جو ہے جوگی بننا ہے جو آپ کو رہبانیت پر آمادہ کرے۔ لا رہبانیت فی الاسلام ورہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے، نصارہ سے شکوہ کیا ہے کہ تم نے جو جوگی پناہ اختیار کیا ہے یہ تم نے خود اختیار کیا ہے، ہم نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ اعتدال کے راستے پر چلو، امت وسطا، یہ وسط امت ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہ بات جاننے کی ہے کہ حاجت کے زمرے میں کیا چیز آتی ہے اور ضرورت کیا ہے۔ ثم حکان الفتاوی الخیریہ للرملی، پھر انہوں نے فتاوی خیریہ سے نقل کیا ہے، فقد صرح علماؤنا بانہما لو ذکرا البیع بلا شرط، کہ اگر ہمارے علماء نے تصریح کی ہے کہ اگر وہ دونوں متعاقدین، یہ ذکرہ جمع تثنیہ کا صیغہ ہے، اگر متعاقدین نے بیع کیا بلا شرط، بغیر کسی شرط کے، ثم ذکرا الشرط علی وجہ العدہ، پھر انہیں وعدے کی بنا پر شرط کا ذکر کیا، جائز البیع، بیع جائز ہو جائے گی، ولزم الوفاء بالوعد، وعدہ پورا کرنا بھی لازم ہوگا۔ ثم قال فی آخر هذا المبحث، دیکھیے اس سے ایک اندازہ لگائے، ایک دعویٰ حضرت نے کہا اور پھر حضرت اس کے بعد جو ہے تائیدات پیش کر رہے ہیں ابن عابدین سے بھی اور فتاوی خیریہ سے بھی اور آگے بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کا انداز، آپ ایک مدعا سامنے رکھ کے پھر اس کے لیے تائیدات لے کر آئے۔ کبھی کبھی 1 2 3 4 5 زیادہ تائیدات لانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی 1 2 سے بھی کام چل جاتا ہے۔ وقد سئل الخیر الرملی عن رجلین تواضعا علی بیع الوفاء قبل عقدہ، خیر الدین رملی نے مولا اس کے قول کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کیونکہ بڑے فقہا میں سے ہیں، ٹھیک ہے، فتاوی خیریہ ان کی ہے۔ کہتے ہیں ان سے 2 آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا، تواضعا علی بیع الوفاء، جنہوں نے بیع الوفاء کے اوپر اتفاق کیا، قبل عقدہ، بیع الوفاء سے، عقد سے قبل۔ تواضع کا لفظ ہے نا، تواضع انکساری عاجزی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس معنی میں نہیں ہے۔ تواضع علی امر، اس کا مطلب ہے اتفاق کرنا۔ تواضع القوم علی امر، قوم نے اس کام پر کیا کیا، اتفاق کیا۔ یہاں پر بھی اعلی صلے میں ہے تو یہ کہیں گے تواضع علی بیع الوفاء، 2 آدمیوں نے بیع الوفاء کے اوپر اتفاق کیا۔ یہ بات آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ نور الانوار قیاس کی بحث میں آپ نے ہزل مذاق میں عقد نکاح، اس کی بات، اس کے مہر اتنا مقرر ہے، اتنا مقرر ہے، کتنا مہر ہوگا، کتنا نہیں ہوگا، اس میں یہ تفصیل کے ساتھ تواضع علی امر کی بات آپ نے پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ قیاس والا حصہ جو ہے نور انوار کا بڑا اہم ہے، اس کو مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ بہرحال کہتے ہیں 2 آدمیوں نے بیع الوفاء کے اوپر اتفاق کیا قبل عقدہ، عقد بیع سے پہلے،
وعقدا البیع خالیا عن الشرط، پھر ان دونوں نے عقد کیا لیکن کوئی شرط ذکر نہیں کی، وہ عقد جو ہے شرط سے بالکل خالی تھا۔ فاجاب، اچھا تو سوال یہ ہوا کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ فاجاب، تو انہوں نے جواب دیا بأنه صرح فی الخلاصہ کہ خلاصہ میں فیض مول الکریم علی عبدہ ابراہیم پڑھا ہے نا وہ شروع میں تھا، والتتار خانیہ وغیرہ، کہتے ہیں ان تینوں کتابوں کے میں اور ان کے علاوہ میں ان میں تصریح ہے بأنه یکون علی ما تواضعا، کہ جس بات پر انہوں نے اتفاق کیا ہے وہ اسی بات پر پھر ہوں گے۔ نور انوار کے اندر آپ نے پڑھا کہ بھائی دو آدمیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ بھائی نکاح کرتے ہیں اور اپنے اپنے بچوں کی بس سمجھ میں آئی نہیں، مہر ہوگا کتنا 10,000، لیکن ہم مجمع کو بتانے کے لیے کیا کریں گے 10 لاکھ کا ذکر کریں گے، ہم کہیں گے کہ بھائی بہت مہنگا جو ہے نا نکاح ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہو، تاکہ ہم دونوں طرف سے ناک جو ہے وہ اونچی رہے۔ دونوں نے پہلے اتفاق کر لیا اس بات پر، پھر جا کے مجلس کے اندر اعلان کیا۔ تو حضرات کہتے ہیں کہ اگر اس اعلان کے بعد بھی اگر وہ اپنے تواضع پر قائم ہے، دونوں اقرار کرتے کہ ہم نے اس طرح اتفاق کیا تھا، تو اس اتفاق پر رہیں گے، مطلب یہی وہی 10,000 روپے مہر ہوگا۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، پہلے ان دونوں نے طے کر دیا ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر کہ بھائی ٹھیک ہے یہ چیز میں یہاں پر بیچوں گا اور جو ہے آپ پھر مجھے واپس کریں گے جب میں پیسے لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا چلو صحیح ہے، اتفاق ہو گیا۔ دوسرے مجلس کے اندر بیٹھ کر پھر ایجاب و قبول کر لیا، اس میں کسی شرط مرد کا تذکرہ نہیں کیا، تو کہتے ہیں فہما علی وَإِنَّهُ يَكُونَ عَلَى مَا تَوَازَعَا، جن پر ان دونوں نے اتفاق کیا ہے یہ عقد اسی پر ہوگا۔ یہ میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نئی چیزیں آپ کے لیے میرے خیال سے، ٹھیک ہے نا۔ وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ خالد العطاسی فی مبحث بیع الوفاء عن الفتاوى الخانیہ، کہتے ہیں خالد العطاسی رحمہ اللہ نے بیع الوفاء کی بحث میں فتاوی خانیہ سے یہی نقل کیا ہے، یہی ذکر کیا ہے۔ یہ خالد العطاسی یہاں پر رکھی ہوئی ہے شرح المجلہ، ٹھیک ہے۔ وَإِن ذَكَرَ الْبَيْعَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، اگر انہوں نے بیع کا تذکرہ بغیر کسی شرط کے کیا، ثم ذکر الشرط علی وجہ المواعدہ، پھر انہوں نے جو ہے شرط کا ذکر کیا وعدے کی بنا پر، دو طرفہ وعدے کی بنا پر، فالبیع جائز، تو بیع جائز ہے، ویلزم الوفاء بالوعد، وعدہ پورا کرنا لازم ہوگا، لأن المواعید قد تكون لازمۃ، اس لیے کہ وعدے کبھی کبھی پورے لازم ہو جاتے ہیں، وتجعل لازمۃ لحاجۃ الناس، لہذا اس کو بھی لازم بنایا جائے گا لوگوں کی ضرورت کے لیے۔ وقال ابن نجیم فی الاشباح، الاشباح والنظائر میں علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ صاحب بحر الرائق، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں الخلف فی الوعد حرام، وعدہ خلافی کرنا حرام ہے، کذا فی اضحیۃ الذخیرہ، ذخیرہ کی اضحیہ میں بھی ہے یہ، وفی القنیہ، اور قنیہ میں بھی ہے، وعدہ ان یأتیہ، ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ وعدہ کر دیا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا، فلم یأتی، لیکن پھر آیا نہیں، لا یأثم، تو نہ آنے کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوگا، ولا یلزم الوعد، اور وعدہ بھی لازم نہ ہوگا، الا اذا كان معلقا، البتہ اگر وہ وعدہ معلق تھا کسی شرط کے ساتھ، تو پھر کیا ہے وعدہ پورا کرنا لازم ہے، کما فی کفالۃ البزازیہ، جیسے کہ بزازیہ کے باب الکفارہ میں ہے، وفی بیع الوفاء، بیع الوفاء میں بھی ہے، کما ذکرہ الزیلی، جیسے کہ علامہ زیلی نے ذکر کیا ہے۔ زیلی والا کون ہے بھائی؟ تبیین الحقائق، ٹھیک ہے۔ وقال حموی تحت، علامہ حموی نے الاشباح والنظائر کی اس عبارت کے نیچے لکھا ہے، والتقدیر، کہتے ہیں فیصلہ تو یہی ہے، ولا يلزم الوعد الا في التعلیق وبيع الوفاء، کہ وعدہ پورا کرنا لازم نہیں، الا فی التعلیق، البتہ اگر وعدہ معلق ہو یا بیع الوفاء والی صورت ہو تو پھر لازم ہے، وان لم يكن معلقا، اگرچہ بیع الوفاء والی صورت معلق نہ بھی ہو پھر بھی پورا کرنا کیا ہے لازم۔ چلو آگے، والواقع ان الوفاء بالوعد مأمور به من قبل القرآن والسنت بكل تاکید۔ اب یہاں سے حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وعدے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اب تک فقہا کی عبارتیں آپ کے سامنے آ گئی کہ بعض وعدے پورے کرنا لازم اور بعض وعدے پورے کرنا لازم نہیں ہے۔ قرآن پاک اور سنت کی نظر میں روشنی میں اس مسئلے پر یہ نظر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں والواقع، واقع یہ ہے ان الوفاء بالوعد،
وعدہ پورا کرنا مأمور بہ من قبل قرآن و سنہ، یہ قرآن و سنت کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا ہے، بکل تاکید، پوری تاکید کے ساتھ۔ وإخلاف الوعد منہی عنہ بالنصوص الصریحہ، اور وعدہ خلافی سے نصوص صریحہ کے ذریعے سے منع کر دیا گیا ہے۔ فقال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اوفوا، اب دیکھو امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ وعدہ پورے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ويقول امام ابو بکر جساس بتفسیرہ، امام ابو بکر جساس اس کی تفسیر میں احکام القرآن والے، یہ قرطبی ہے احکام القرآن یا جو رکھا دونوں ہیں، جساس کا بھی ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے العقد ما يعقده العاقد على امر يفعل هو، عقد وہ ہے کہ جو انسان عقد کرتا ہے، کسی امر کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ ایسا کرے گا، او يعقده على غیرہ فعله على وجه الزامه اياه، یا دوسرے کے اوپر عقد کرتا ہے کہ یہ کام وہ کرے گا، على وجه الزامه اياه، کہ یہ کام اس کے اوپر کیا کر دیں، لازم کر دیں۔ وسمي اليمين على المستقبل عقدا، جو مستقبل کے حوالے سے قسم اٹھائی جاتی ہے اس یمین کو بھی عقد کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے، اللہ کیا ہے قرآن پاک میں جو آیت ہے یمین کے حوالے سے، بما دیکھے ہے کہ نہیں، عقدتم الایمان، ٹھیک ہے، عقد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو پتہ چلا کہ یمین جب مستقبل کے حوالے سے ہو تو اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے۔ لأن الحالف قد الزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من فعل او ترک، اس لیے کہ قسم اٹھانے والے نے اپنے نفس کے اوپر اس چیز کو پورا کرنا لازم قرار دے دیا ہے جس کے کرنے کا اس نے قسم اٹھایا ہے یا ترک کرنے کا اس نے قسم اٹھائی ہے، بات سمجھ میں نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو عقد کہتے ہیں۔ والشرکۃ والمضاربۃ ونحوها تسمى ايضا عقودا، مضاربت کو بھی عقد مضاربت کہتے ہیں، شرکت کو بھی عقد شرکت کہتے ہیں۔ عقد کا لفظ استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا، کہتے ہیں اس وجہ سے اس کو جو ہے نا، اس کو بھی عقد کہتے ہیں کہ اس کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ لما وصفنا من اقتضائه الوفاء بما شرطه على كل واحد من الربح والعمل لصاحبه والزمه نفسه، کہتے ہیں لما وصفنا، یہ ان کو عقود کیوں کہتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں جو ہم نے بیان کیا، من اقتضائه الوفاء، یہ تقاضا کرتے ہیں اس کام کے کرنے کا، پورے کرنے کا، بما شرطہ علی کل واحد، جو انہوں نے شرط لگائی ہے ہر ایک کے اوپر، من الربح والعمل لصاحبہ، کہ ایک آدمی کیا کرے، عمل کرے، یا جو منافع ہے اس کس انداز سے پھر تقسیم ہو، اور اس کے اوپر کیا ہے، لازم ہے۔ والزمہ نفسہ، اس آدمی نے کیا کر دیا، اس کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ وکذالک العہد والامان، یہی حالت جو ہے نا عہد اور لفظ امان کا بھی، ایک شخص کے ساتھ آپ نے عہد معاہدہ کیا، پورا کرنا لازم، ایک شخص کو آپ نے امن دے دیا تو کیا ہے، اس کو امن دینا ہوگا۔ لأن معطیہ قد الزم نفسه الوفاء بها، اس لیے کہ اس کے دینے والے نے اپنے نفس کے اوپر لازم کیا کہ اس کو پورا کرے، اس کو کیا کرے، پورا کرے۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ شَرْطٍ شَرَطَهُ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يَفْعَلُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، اس طرح ہر وہ شرط جو انسان اپنے نفس کے اوپر لگاتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں وہ مستقبل کے اندر کرے گا، وَهُوَ عَقْدٌ، تو وہ عقد ہے، اب اس کو پورا کرنا بھی ہوگا۔ اب بات سمجھ میں نہیں، تو یہاں لفظ عقد کی تشریح کر دی کہ مستقبل پر ایک کام ڈالنا کہ میں مستقبل میں یہ کام کروں گا، اب وہ عقد ہے، وہ کیا ہے، عقد ہے۔ اور ایسے عقد کے بارے میں کیا کہا، اوفو، اس کو کیا کرو، پورا کرو، تو پتہ چلا عقد پورا کرنا لازم ہے۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، کبر مقتا، اللہ کی ناراضگی کے اعتبار سے یہ بات بہت بڑی ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ باتیں کہا کرو جو تم کرتے نہیں۔
اللہ کی ناراضگی کے لیے، اللہ کے غضب کے لیے، یہ بات بہت بڑی ہے. اب بات سمجھ میں نہیں آئی. وقد مر تعلیق الجساس علی هذه الآیہ، کہتے ہیں جساس نے اس آیت کے اوپر جو تعلیق کی تھی، جو تفسیر ان کے ذہن میں رکھی تھی، وہ گزر چکا. وَإِنَّهُ وَعِيدٌ شَدِيدٌ عَلَى الْإِخْلَافِ فِي الْوَعْدِ، کہتے ہیں کہ یہ وعدہ خلاف ورزی پر بڑی وعید ہے، شدید اور سخت وعید ہے. وقال تعالی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ عہد پورا کیا کرو، اس لیے کہ عہدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. وقد صح من روایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. بات آئی سمجھ میں. وقد صح من روایت عبداللہ بن عمر مرفوعا رضی اللہ تعالی عنہ اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر. منافقت کی نشانی خلاف ورزی. وروى البخاري حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته كثيرا من المعتم والمغرب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر بہت ہی زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے گناہوں سے اور دھوکہ کھانے سے، یا دھوکے سے یا نقصان سے. کیوں؟ فقیل له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ما اکثر ما تستعید من المغرب، کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے نا نقصان سے، تاوان سے اتنا زیادہ پناہ مانگتے ہیں. فقال فرمایا ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف، اس لیے کہ جب انسان تاوانی ہو جاتا ہے نا تو پھر کیا ہے، بات کرتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے. وعد فاخلف، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی ہوتی ہے. اس وجہ سے جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ علماء کی معاشی حالت کچھ مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ یہ معاشی حالت انسان کو بے اعتماد بنا دیتے ہیں. کسی کے ساتھ وعدہ کیا پورا نہیں کر سکے، مجبوریاں ہوں گی، لیکن کم از کم انسان کو کیا کر دیتے ہیں، بے اعتماد بنا دیتے ہیں. اس وجہ سے سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ایک مقولہ ہے کہ بھئی دور اول میں لوگ مال کو فتنہ سمجھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مال کے ذریعے سے لوگ برائیوں کے اندر پڑ جاتے تھے، اس وجہ سے وہ لوگ مال پسند نہیں کیا کرتے. لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے اس دور میں مال فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، لہذا اب مال کو پسند کیا جائے گا. اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ٹھیک ہے نا بھائی. اب سفیان ثوری کس زمانے کے تابعی ہے بھائی، تابعی ہے. اب بات سمجھ میں، وہ کہتے ہیں کہ دور صحابہ میں مال کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے کہ اس وقت مال فتنوں کا سبب تھا. اس وقت مال کا نہ ہونا یہ فتنوں کا سبب ہے. اب بات سمجھ میں نہیں، مال کا نہ ہونا فتنوں کا سبب ہے، مال کا ہونا بچاؤ کا ذریعہ ہے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں مجبوریوں کی وجہ سے گناہوں کے اوپر اندر مبتلا ہیں، دوسروں کی ماتحتی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب بہت سارے ملازم ہیں، ان کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا. اب وہ نماز کے لیے جاتے تو نوکری چلی جاتی ہے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے، تو لوگ جو ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور بھی بہت سارے گناہوں کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ معاشی حالات اچھے نہیں ہیں. تو حضرت کیا بتلاتے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تاوان سے کیا اللہ کی پناہ مانگی کہ اللہ کسی کی تاوان مجھ پر نہ آئے، کوئی کسی کا زمان مجھ پر نہ آئے. اس لیے کہ کیا ہے، مال ہاتھ میں نہ ہو اور توانی بن جاؤ، کسی کا قرض آپ کے اوپر چڑھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں اذا حدث فکذب، بات کرے گا تو کوئی بہانہ بنائے گا. ووعد فاخلف، اور وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی ہوگی. وقد قرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلف الوعد فی هذین الحدیثین بالکذب. دیکھیں انداز کو، دیکھیں حضرت بتلاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کو ان دو حدیثوں کے اندر کذب کے ساتھ مقترن کر کے ذکر کیا ہے، ملا کر ذکر کیا ہے. پتہ چلا کہ کذب اور وعدہ خلاف ورزی ایک درجے کے دو گناہ ہیں. وقد جعلہ علامۃ النفاق فی الحدیث الاول، حدیث اول میں انہی کو کیا بنا دیا، نفاق کی علامت. وقد صح عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انه اعلن عندما جاءه مال من البحرین. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحیح روایت ہے کہ ان کے پاس جب مال بحرین سے مال آیا تو انہوں نے اعلان کر دیا. کیا اعلان کیا؟ من کان له عند النبی عدۃ او دین فلیاتنا. اعلان کیا بھئی پہلی بار جب خلافت کے منصب پر بیٹھے
اور پہلی بار مال غنیمت بحرین سے آیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا بھائی پیغمبر علیہ السلام نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا تو وہ بھی سامنے آ جائے، اگر کسی کا پیغمبر علیہ السلام پر کوئی قرض تھا تو وہ بھی سامنے آ جائے۔ فاتاه جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ بان یحتی له ثلاثہ، جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ گئے کہنے لگے کہ پیغمبر علیہ السلام نے میرے ساتھ وعدہ کر دیا تھا کہ اگر مال آئے گا تو دودھ 3 چلی بھر کر کے آپ کو دوں گا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ فحث له ابو بکر ثلاثا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چلو بھر کر ان کو دے دیے، پیغمبر علیہ السلام کا وعدہ وفا کر دیا۔ فقرن ابو بکر العدد بالدین، دیکھیے یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کو قرض کے ساتھ ملا کر ذکر کیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے وعدہ خلاف ورزی کو کذب کے ساتھ، اور ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ وعدہ کو دین کے ساتھ ملا کر ذکر کیا۔ وفاء بوعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدے کو وفا کر دیا۔ وقد ورد فی حدیث ہرقل کی حدیث میں جو بخاری کی بالکل شروع میں آپ نے پڑھی ہے وہ یہ ان ابا سفیان ذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه یأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد واداء الامانہ، کہ جب ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ بھئی کیا حکم کرتا ہے تو کہنے لگے کہ نماز کا حکم کرتے ہیں، والصدق و سچائی کا حکم کرتے ہیں، والعفاف پاک دامنی کا حکم کرتے ہیں، والوفاء بالعہد وعدہ پورے کرنے کا حکم کرتے ہیں، وعدہ الامانہ اور امانت کی ادائیگی کا حکم کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مما يدل على ان الوفاء بالعهد كان من النقاط الاساسيه التي بنى عليها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعوته، اس سے پتہ چلا کہ وعدہ پورا کرنا ان بنیادی نقطوں میں سے جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی بنیاد اٹھائی ہے، اپنی دعوت کی بنیاد اٹھائی ہے۔ وقد ورد عن ابن عباس، دیکھیں یہ چیزیں بہت عام ہے علماء کے لیے۔ ایک آدمی تھا، وہ مجھ سے مشکات پڑھتا تھا، وہ پیاٹ ٹون، علماء سے بہت محبت کرتا تھا، کبھی کیا تحفے لے کر آتا تھا، کبھی کیا لے کر آتا تھا، بہت اچھا آدمی تھا۔ ایک مرتبہ بات چلی تو کہنے لگے کہ علماء صرف ممبر پر بیٹھے ہوئے ہو تو اچھے لگتے ہیں، مسجد کے اندر ہو یا کسی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے ہو تو اچھے لگتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی معاملہ نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنی، قرض لینا دینا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میں نے بہت آزمائے ہیں، اس معاملے میں بیچارے بہت کمزور۔ دیکھیں اسی وجہ سے دین کے اندر پھیلاؤ نہیں آ رہا۔ آپ معاشرے کا حصہ بنیں گے، اعتماد کے ساتھ کاروبار کریں گے تو پھر کیا ہے، لوگ آپ سے متاثر ہوں گے، ورنہ ہماری حالت یہی ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں یہ جتنے بھی یہ مبلغین حضرات ہیں نا، ان میں اکثر اس قسم کے لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ آپ جو ہے نا نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، چلے لگا رہے ہوں گے، لیکن گھریلو حالات کا پوچھو تو بہت برا حال ہوگا، سمجھ میں نہیں ہے۔ تو بھائی آپ کوشش کریں کہ تبلیغ بھی دین کا کام ہے، مولوی بننا بھی ٹھیک ہے، ایک استحبابی عمل ہے اس دور کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر کہ انسان کے معاملات بھی اچھے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر معاملات نہیں کر سکتے تو صاف طور پر سامنے والے آدمی سے کہہ دو کہ بھائی میں نہیں کر سکتا، بجائے اس کے کہ آپ کو دھوکہ دوں، اس سے کئی درجہ بہتر ہے کہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ وقد ورد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تماری اخاک ولا تمازیہ ولا تعدہ موعدۃ فتخلفہ۔ دیکھو کتنی عجیب بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ لڑنا نہیں، ولا تماری فیہم احدا، قرآن پاک میں ہے نا، ولا تمازیہ، اور کسی کو گپے مذاق مت کیا کرو، ایسے مذاق جس کی وجہ سے دوسرے کو کہا کہ تکلیف کے اندر ڈال دے۔ ولا تعدہ موعدۃ فتخلفہ، اور ایسا وعدہ بھی نہ کرو کہ پھر وفا نہ کر سکو، خواہ تمہیں وعدہ خلاف ورزی کرنی پڑ جائے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات ہے، صرف رفع یدین نہیں ہے بھائی، عدم رفع یدین نہیں ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ وروى انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا۔ دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، لا ایمان لمن لا امانت لا، جس کے اندر امانت کی صفت نہیں تو اس کے اندر ایمان نہیں، ولا دین لمن لا عہد لا، اور اس شخص کا دین نہیں ہے جس کے اندر عہد پورے کرنے کا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو ٹھیک ہے علماء کرام ہے
کہ انہوں نے کوئی تشریح کر کے یہ نفی برائے کمال قرار دے دیا کہ وہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو امانت دار نہیں ہے، یا جو وہ شخص کا دین کامل نہیں ہے، جس کے اندر عہد و پیمان نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ نفی کمال کی باس یہاں نہ چھیڑی جائے تو پھر کیا ہے؟ تو نفی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فهذه الآيات والاحاديث بمجموعها لا تدع مجالا للشك في ان الوفاء بالوعد واجب۔ کہتے ہیں یہ آیات اور یہ احادیث مل کر اس بات میں کوئی مجال اور کوئی جگہ باقی نہیں رہتی فی ان الوفاء بالوعد واجب، کہ وعدہ پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ واخلافه اسم، اور وعدہ خلاف ورزی کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ الا اذا كان بعذر مقبول، ہاں اگر کوئی عذر مقبول ہو تو پھر کیا ہے؟ اجازت ہے۔ ومن العلماء من تأول في هذه الاحاديث، ابھی تک آپ جو پڑھتے آ رہے ہیں مختلف کتابوں کے اندر اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں کہتے ہیں ومن العلماء من تأول في هذه الاحاديث، کہتے ہیں علماء میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ان احادیث کی تعبیر بیان کی ہے بأن الحرمة انما تلزم اذا كان في نیت الباعد عند البعد انه لا يفي به۔ ابھی تک آپ نے یہ پڑھا کہ یہ وہ وعدہ خلاف ورزی کی بات ہے کہ جب آپ وعدہ کرتے وقت ہی دل کے اندر یہ ارادہ رکھ رہے ہو کہ میں نے وعدہ پورا نہیں کرنا ہے، تو پھر یہ منافقت ہے، پھر یہ کیا ہے؟ منافقت ہے۔ اما اذا كان في نیت ان يفي ثم بدا له خلافه فلا يحرم اخلاف الوعد۔ ہاں اگر وعدہ کرتے وقت دل کے اندر یہ بات تھی کہ میں وعدہ پورا کروں گا، لیکن بعد میں اس کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ بھئی مجھے یہ وعدہ پورا نہیں کرنا چاہیے، فلا يحرم اخلاف الوعد، اب اس صورت میں وعدہ خلاف ورزی حرام نہیں ہوگی، وعدہ خلاف ورزی حرام نہیں ہوگی۔ واستدلوا في ذلك، اچھا یہ موقع بعض حضرات کی جنہوں نے ان احادیث کی تشریح کی ہے، ٹھیک ہے۔ واستدلوا في ذلك بما اخرجه ابو داود والترمذی، کہتے ہیں اس دعوے پر انہوں نے استدلال کیا ہے اس روایت سے جو ابو داود اور ترمذی میں ہے، عن زید بن ارقم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا بعد الرجل اخاہ، جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی وعدہ کرے، ومن نیتہ ان یفی لہ، وعدہ کرتے وقت اس کی نیت یہی تھی کہ وہ وعدہ وفا کرے گا، وعدہ وفا کرے گا، فلم یفی، لیکن وہ پورا نہ کر سکا، ولم یجئ للمیعاد، اور وقت مقرر پر وہ نہ آ سکا، فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ولیکن هذا الحدیث مدارہ علی ابی النعمان و ابی الوقاص، لیکن کہتے ہیں اس حدیث کا دار و مدار دو راویوں کے اوپر ہے، ابو النعمان اور ابو وقاص کے اوپر، وکلاہما مجہول، اور یہ دونوں حضرات کیا ہے؟ مجہول ہے۔ ولذلك قال امام ترمذی بعد اخراجی، یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی نے جب اس حدیث کو لایا ہے تو تب یہ کہا هذا حدیث غریب وليس اسناده بالقوی، یہ حدیث ناشنا قسم کی ہے اور اس کی سند جو ہے نا وہ قوی نہیں ہے۔ علی بن عبد الاعلی ثقہ، اس میں ایک راوی جو ہے علی بن عبد الاعلی ہے، وہ تو ثقہ ہے، ولا يعرف ابو النعمان ولا ابو وقاص وهما مجهولان، لیکن باقی جو دو راوی ہیں، ایک ابو النعمان ہے اور دوسرا ابو وقاص ہے، اور یہ دونوں مجہول ہیں۔ لہذا یہ جو استدلال انہوں نے اس حدیث سے کی ہے، حضرت بتلانا چاہتے کہ یہ استدلال صحیح نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے بھائی، یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ جب سامنے والا آدمی اپنے دعوے پر کوئی دلیل پیش کرتا ہے تو یہاں کا آدمی کیا کہتے ہیں؟ فوراً کہتے ہیں تمہاری حدیث کے اندر یہ راوی ہے، تمہاری حدیث کے اندر یہ راوی ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر وہ جب آپ پیش کرتے ہیں تو وہ اٹھ کر کہتے ہیں کہ تمہارے حدیث کے اندر یہ راوی ہے، تمہارے حدیث کے اندر یہ راوی ہے۔ بھائی تو کوئی بھی راوی شاید ایسا نہیں ہے جس پر ذرا و تعدید دونوں کا کام نہیں ہوا، تو ان چیزوں سے ہٹ کے آپ دوسرے انداز سے استدلال کریں، جیسے کہ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ وَلِن ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ بِطَرِيقٍ مَقْبُولٍ، کہتے ہیں اگر یہ بات تسلیم کر لی جائیں اور یہ حدیث کسی مقبول سند سے ثابت ہو جائیں تو پھر اس کے اندر یہ تعویل کرتے ہیں، دیکھیں فَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى حَالَةِ الْعُذْرِ، تو اس کو عذر کے اوپر محمول کرنا ممکن ہے۔ بینما الآیات والاحادیث الموجبہ للوفاء بالوعد شاملۃ للحالتین، ساتھ ہی کہ آیات اور احادیث جو ہے جو وفاء بالوعد کو لازم کر دیتے ہیں، شاملۃ للحالتین، دونوں حالتوں کو شامل ہے، چاہے عذر ہو چاہے عذر نہ ہو۔ قرآن اور حدیث کی ظاہری نصوص بتاتی ہے کہ وعدہ پورا کرنا واجب ہے،
اب گویا یہ حدیث درمیان میں آ گئی اور استثناء بتلا دیا کہ بھئی عذر کی حالت کیا ہے؟ مستثنیٰ. سواء کان فی نیت الواعد الوفاء عند الوعد ام لم یکن، چاہے وعدہ کرنے والے کی نیت کے اندر وفا ہو وعدے کے وقت یا نیت وفا نہ ہو. اما حالت العذر، ہاں عذر کی جو حالت ہے فیدل علی استثنائها ما ورد فی الصحیح، کہتے ہیں اس کے استثناء پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جو صحیح میں وارد ہے. من حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فی ساعت یاتیہ فیہا، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے ساتھ وعدہ کیا کہ فلاں وقت آپ ہمارے پاس آئیں گے. فجاءت تلک الساعہ ولم یاتیہ، وہ وقت تو آیا لیکن حضرت جبریل تشریف نہ لے سکے. اب کیا ہوا؟ وفی یدہ عصا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی. فالقاها من یدی، اس کو پھینک دیا. وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ما یخلف اللہ وعدہ ولا غصہ، اللہ بھی اپنی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ان کے جو پیغمبر ہے وہ بھی نہیں کرتے. مطلب یہ کہ جبرائیل نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، ان کے جو پیغام رساں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور دیگر عام لفظ ہو سکتا ہے، فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں اور پیغمبر بھی، کہ نہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ خلاف ورزی کرتے ہیں نہ ان کے فرشتے نہ ان کے پیغمبر، تو جبرائیل کیوں نہیں آئے اپنے وقت پر؟ یہ ایک سوال پیدا ہوا. ثم التفت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا. فإذا جرو کلب تحت سریرہ، دیکھا کتے کا چھوٹا سا بچہ، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چرپائی کے نیچے ہے. فقال یا عائشہ متى دخل هذا الكلب ها هنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کتا کب سے یہاں داخل ہو گیا ہے. فقالت واللہ ما دریت، کہنے لگی مجھے پتا نہیں ہے. فامر به فاخرج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ بھئی اس کو نکال دیا جائے، تو فاخرج، وہ کتا نکال دیا گیا. فجاء جبریل، اب جبریل علیہ السلام آئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عرض کی واعدتنی فجلست لک فلم تأتی، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اور میں آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا لیکن آپ اب تک نہیں آئے. فقال منعنی الکلب الذی کان فی بیتک، کہنے لگے کہ مجھے اس کتے نے یہاں اندر آنے سے روک کے رکھا تھا جو آپ کے گھر میں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے اصول یہ ہے انا لا ندخل بیتا فی کلب ولا صورہ، کہ ہم اس گھر میں جاتے ہی نہیں ہیں جس میں کتا اور کوئی تصویر لیٹس کی ہوئی لگی ہوئی موجود ہوتی ہے. دیکھیں کتنا عام. بھائی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں منع عن الکلب، کتا کیا روک سکتا ہے؟ جبرائیل کو روک سکتا ہے؟ جبرائیل کو تو پورے جو ہے نا کیا ہے انسانیت بھی مل کر کسی کام سے نہیں روک سکتے، لیکن اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ان اصول و ضوابط کے مطابق یہ کام کرنے ہیں یا نہیں کرنے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اس وجہ سے حضرت جبرائیل نے یہ جواب دیا کہ بھئی کتا، چونکہ ہمارا اصول یہ ہے کہ جہاں کتا ہوگا جہاں تصویریں ہوں گی وہاں ہم نہیں جائیں گے، اور یہ چیز یہاں موجود تھا لہٰذا ہمارے آنے میں کوئی رکاوٹ تھا. تو پتہ چلا کیا یا دیکھیں یا کیا ہو رہا ہے، عذر کی وجہ سے اگر وعدہ خلاف ورزی ہو رہی ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں صحابہ کرام سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سارے اس طرح واقعات سرزد ہو گئے ہیں جو ہمارے کیا بن رہے ہیں، ہمارے لیے راستے اور گنجائش نکالنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو اتنا مشکل معاملہ ہوتا. اب بات سمجھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کی ذریعے سے سمجھا دی. وقال امام غزالی فی سیاق آفات اللسان، کہتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ زبان کی آفتوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، تھوڑا سا پڑھتے پھر بس کرتے ہیں. الآفت الثالثہ عشرہ، 13ویں آفت وعد الکاذب، جھوٹے وعدے کرنا. یہ بھی زبان کی کیا ہے آفتوں میں سے. وَإِنَّ اللِّسَانَ سَبَّاقٌ إِلَى الْوَعْدِ، زبان تو وعدے کرتی رہتی ہے. ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير وعدا فيصير الوعد خلفا. اب کیا ہے، پھر نفس اس وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر وہ وعدہ خلفن کیا بن جاتا ہے، خلاف ورزی بن جاتا ہے. وذلك من امارات النفاق، اور یہ کیا ہے، نفاق کی علامتوں میں سے ہیں. قال اللہ تعالی، تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وقد اثنى الله تعالى على نبي اسماعیل في كتابه العزیز فقال
انہ کان صادق الوعد، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدح بیان کی، تعریف بیان کی اس بات پر کہ انہ کان صادق الوعد، کہ وہ وعدے میں سچا تھا۔ قرآن پاک کا مفہوم مخالف میں کا اعتبار نہیں ہے بھائی، ورنہ وہ صرف سچے تھے باقی نہیں تھے، بس سمجھ میں نہیں آئی۔ اس سے پتہ چلا کہ مفہوم مخالف ہر جگہ حجت نہیں۔ ولما حضر عبداللہ بن عمر الوفات، دیکھو یہ بہت اہم بات ہے، کہتے ہیں ولما حضرت عبداللہ بن عمر الوفات، کہتے ہیں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی حالت ہوئی نا، وقت ہوا، قال انہ کان خطب الی ابنتی رجل من قریش، قریش کے ایک آدمی نے مجھے میری بیٹی کا نکاح پیغام دے دیا تھا، پیغام نکاح دے دیا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ یا کسی کے ساتھ، یعنی اس نے یہ مانگا تھا مجھ سے۔ وکان الیہ منی شبہ الوعد، اور میری طرف سے ان کے ساتھ وعدے کی مشابہ ایک بات تھی، وعدہ تو نہیں کیا تھا کہ دوں گا، لیکن ایسی بات چلی جس کو وعدے کے ساتھ مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ فواللہ لا القى اللہ بثلث النفاق، خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ میرے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے اور میرے اندر نفاق کے ایک تہائی حصہ بھی پائے جائے۔ اشہدکم انی قد زوجتک ابنتی، اور کہنے لگے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ دیکھیں یہ وعدہ وفا کرنے کا یہ مقام۔ وقان ابن مسعود لا یعد وعدا الا ویقول، کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدہ کبھی نہیں کرتے تو انشاءاللہ کہہ دیا کرتے، انشاءاللہ والاولہ۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہدایت کے اندر پڑھا یا نہیں پڑھا؟ پورا خط لکھا، نیچے لکھ دیا کہ انشاءاللہ، تو پورا خط، عجیب مسئلہ ہے، بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اس صورت میں یہ اچھا بھی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ شخص نے پستول اس کن پٹی پر رکھا ہو، کہا کہ بیوی کو 3 طلاق دے دو، اب بات سمجھ میں نہیں ہے، آپ نے کہا 3 طلاق انشاءاللہ، اب بات سمجھ میں نہیں ہے، وہ تو فقیر نہیں ہوگا نا، طلاق کچھ نہیں پڑے گا، سمجھیں؟ ہاں وہ اسلامی حکومت، اگر اسلامی حکومت آ جائے تو پھر ڈاکو بھی کیا ہوں گے؟ مولوی بن جائیں گے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ پھر ان کے سامنے انشاءاللہ نہیں چلے گا۔ وہی نا کہنا چاہیے، تکلم کرنا چاہیے اس کو۔ یہاں ڈاکو بڑے ہوشیار ہے، جب میں تخصص کر رہا تھا سب سے پہلے میرے سامنے جو تمرین کے لیے استفتاء آیا تھا وہ یہ تھا باہر سے کہ بھئی ایک شخص ہے موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، ڈاکو نے اس کو روک دیا، بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی موٹر سائیکل پر، ڈاکو نے چونکہ وہ زیورات سے بھری ہوئی تھی، ایسے ٹکا بھی لگا ہوا ہے، ہار بھی لگا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب ڈاکو کو جب وہ ملی تو بڑے خوش ہوئے، لیکن ہوشیار بھی بہت تھے یار، اتنا زیادہ سونا ایک لڑکی ساتھ لے کر جا رہی ہے بڑے روڈ پر، کیسے لے کر جا رہی ہے؟ فوراً شک ہو گیا کہ یہ سونا ہے یا آرٹیفیشل ہے، بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ تو لڑکی نے کہا یہ آرٹیفیشل ہے۔ کہتے یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ کہتے شوہر ہے۔ شوہر کے کن پٹی پر پستول رکھا، کہتے ابھی طلاق دو 3 کا، ابھی تک اس کے لیے سونا نہیں خرید سکے، تم نے آرٹیفیشل کیوں لگ دیا ہے؟ وہ بیچارے نے 3 طلاق دے دی۔ بات سمجھ میں؟ یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ ہمارے کاٹلنگ کے ایک دوست تھے، تخصص میں شریک تھے، فضل امین نام تھا، اچھے لڑکے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں ڈاکو ایک صبح سویرے ایک آدمی جو ہے نا اپنے کھیتوں میں گیا ہوا تھا، ڈاکو ملے اسے، تو وہ چونکہ بالکل صبح سویرے جو رات کے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہنا ہوا تھا، کوئی سامان ان کو جیب میں نہیں تھا، تو ڈاکو نے پکڑا، تلاشی کچھ بھی نہیں ہے، کان پکڑ کر کے کاٹ کر کے جیب کے اندر ڈالا، کہا کہ بھئی جیب کے اندر کچھ نہ کچھ رکھا کرو۔ یہ ایسے بھی اللہ اکبر کبیرہ، خود اچھے بھی ہوتے ہیں ڈاکو۔ ہمارے قاری صاحب ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں وہاں رہا تھا سعید آباد سے بنارس، ڈاکو آئے مسجد میں چڑھ گئے، سب سے موبائل لے لی، کہتے ہیں مجھ سے بھی موبائل لے لیا، سم نکال کر مجھے دے دیا، کہتے ہیں آپ سم واپس لے لیں، آپ قاری صاحب ہیں، اور باقی سب ایسی بھی حالت۔ ثم اذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد، پھر کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر وعدے کے اندر جزم بھی ہو، فلا بد من الوفاء الا ان يتعذر، تو پھر تو وعدہ پورا کرنا بہت لازمی ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ کوئی عذر ہو۔ فإن كان عند الوعد عازما على ان لا يفي فهذا هو النفاق،
اگر وعدہ کرتے وقت یہ پورا ارادہ ہو کہ میں نے پورا نہیں کرنا ہے تو یہ نفاق ہے۔ وقال ابو ہریرہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کن فیہ ہوا منافق ان صام وصلی، کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی وہ کیا ہوگا؟ منافق ہوگا، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو اور روزے بھی رکھ رہا ہو۔ دیکھیں یہ کتنی اہم بات ہے، لہذا اب یہاں تک کافی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر کرتا ہوں۔